السلام علیکم۔ میں ایک کاروباری شخص ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ روزی روٹی اچھی چل رہی ہے۔ میری روٹین یہ ہے کہ صبح سویرے دکان کھول لیتا ہوں اور شام 8 بجے بند کرتا ہوں۔ خدا کی کرنی کہ کسی کام میں مصروف ہوا اور 11 بجے تک بیٹھا رہا۔ سارا بازار بند ہو گیا، بتیاں بجھ گئیں۔ سنسنان اور ویران علاقے میں ایک بوڑھی عورت ہاتھ میں شاپر پکڑے میری طرف آئی۔ کہنے لگی، بیٹا مال بیچنا ہے، لوگے؟ میں چونک گیا کہ رات کے اس پہر ایک ضعیف عورت خدا جانے کس مجبوری کے تحت گھر سے باہر نکلنے پر مجبور ہوئی ہو۔ میں فوراً بولا، اماں جی آپ لوگوں کی خدمت کے لیے ہی تو بیٹھا ہوا ہوں، کیوں نہیں لوں گا؟ لائیے کیا چیز ہے؟ مال کا وزن کیا اور حساب کیا تو صرف 30 روپے بنے۔ بوڑھی اماں کہنے لگی، بیٹا 100 روپے دے دو۔ اماں بڑی امید سے میری طرف دیکھنے لگی۔ وہ مزید کہنے لگی، میرے پاس جب ہوئے واپس کر دوں گی۔ میں نے جیب سے فوراً 100 روپے نکالا اور بوڑھی اماں کو دے دیا۔ کہنے لگی، بیٹا فکر نہ کرنا، جلد ہی واپس کر دوں گی۔ میں نے کہا، فکر کیسی ماں جی، آپ واپس نہ بھی دیں تو کوئی مسئلہ نہیں، میرا لاکھوں کا کاروبار ہے، 70 روپے کے لیے میں کیوں فکر کروں؟ آپ واپس نہ بھی دیں تو کوئی مسئلہ نہیں، میں نے آپ کو بخش دیے ہیں، بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انہوں نے میرے سر پر شفقت پر ہاتھ رکھا اور کہا، اللہ پاک آپ کو ہر آفت سے بچائے، اللہ تمہارے کاروبار میں برکت ڈالے، تو ہمیشہ سکھی رہے، اللہ تیری عمر دراز کرے۔ یوں ڈھیروں دعائیں دینے لگی۔ آخر میں بڑی حسرت سے بولی، کاش میرا بیٹا بھی ایسا ہوتا۔ میں اماں کی دلگیر آواز سن کر چونکا۔ ایسا ہوتا مطلب؟ آپ کا بیٹا نہیں ہے کیا؟ اماں جی نے جس حسرت اور بھرائی ہوئی آواز میں یہ بات کی، میں تڑپ کر رہ گیا۔ اماں جی بولی، میرے 5 بیٹے ہیں، 5 بیٹوں کے بعد ایک بیٹی پیدا ہوئی، پیدا ہونے کے کچھ دن بعد فوت ہو گئی۔ ابھی اس کا دکھ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ شوہر بھی داغ مفارقت دے گیا اور مجھے چھوڑ کر چل بسا۔ اکیلی تن تنہا 5 بچوں کو پالا پوسا، انہیں گبھرو جوان کیا اور ان کی شادیاں کروائیں۔ سب گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ میں روکتی رہی لیکن کسی نے میری بات نہ سنی۔ ایک سب سے چھوٹا بیٹا میرے ساتھ ہے، مگر وہ اتنا نہیں کما پاتا کہ گزر بسر اچھی ہو سکے۔ کبھی کبھار بھوکا سونا پڑتا ہے تو کبھی صبح کا ناشتہ نہیں ہو پاتا۔ پیٹ بھر کر کب کھایا تھا اب یاد نہیں۔ زندگی بڑی مشقت سے گزر رہی ہے۔ میں حیرت سے بولا کہ آپ کے 4 بیٹے تو جوان ہیں، وہ آپ کا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ جس ماں کے 4 گبھرو جوان پتر ہوں، اسے کاہے کا غم؟ وہ بڑے دکھ سے بولی، بیٹا یہی تو دکھ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی میرا نہ بن سکا۔ یہی وجہ ہے کہ در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہوں۔ ان بیٹوں سے بات کرتی ہوں تو کہتے ہیں، اماں چلی جائیں، ہمارے پاس مانگنے نہ آیا کرے، ہم آپ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ہم اپنے بچے پالیں یا تم بوڑھی کی فکر کریں۔ اور میں ہر بار اپنے سگے بیٹوں کے گھر سے ناکام و نامراد واپس مڑاتی ہوں۔ بیٹا
تم نے بیگانہ ہو کر بھی میری مدد کی۔ کاش میرا ایک بیٹا ہی ایسا ہوتا جس کے دل میں احساس ہوتا، جو بڑھاپے میں میرا خیال رکھتا، تو آج میں یوں نہ مانگتی۔ بیٹا، صبح ناشتے کے لیے کچھ نہ تھا، اس لیے سوچا تھوڑا سا سامان بیچ کر ناشتے جتنا اہتمام کر لوں۔ مجھے امید تھی آپ کا گودام کھلا ہوگا، اور شکر ہے گودام کھلا ملا۔ میں فرتے جذبات سے بولا، اماں جی، کیا آپ جانتی ہیں آپ کتنی خوش قسمت ہیں؟ میں 8 بجے گودام بند کر کے چلا جاتا ہوں، آج مجھے کسی نے 11 بجے تک روکے رکھا۔ اور جانتی ہیں جس نے روکا تھا وہ کون ہے؟ جس نے آپ کے لیے روکا تھا وہ کون ہے؟ اللہ، وہ اللہ جس پر امید لگا کر آپ میرے پاس آئی ہیں، اسی نے مجھے آپ کی خدمت کے لیے رات 11 بجے تک روکے رکھا، ورنہ میں تو کب کا گھر پہنچ چکا ہوتا۔ اماں جی، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ ساتھ ہی میں نے اماں جی پہ یہ بھی التجا کی کہ جب بھی انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو، بلا جھجک میرے پاس آ جایا کریں۔ اماں جی ڈھیروں دعائیں دیتی رخصت ہو گئی، اور میں حیران و پریشان تھا کہ کیا اولاد ایسی بھی ہوتی ہے جو ایک بوڑھی ماں کا خیال بھی نہ رکھ سکے؟ کیا احساس مر چکے ہیں؟ کیا ضمیر گر چکے ہیں؟ کیا ماں باپ کی وفائیں اب کوڑیوں کے بھاؤ بکتی ہیں؟ جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، پالا پڑھایا، شادی کی، آج 4 بیٹے اس کو ایک وقت کی روٹی نہیں دے سکتے۔ شادی کر کے علیحدہ گھر لے لیا اور چھوڑ دیا ماں کو تڑپنے کے لیے۔ کیسی اولاد تھی، کیسے لوگ ہیں؟ وہ ماں جس نے پالتے ہوئے ہر روز 100 بوسے لیے ہوں گے، انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا ہوگا، گرتے کو اٹھایا ہوگا، ہر منٹ بعد ماتھا چوما ہوگا، رات کو اٹھ کر دودھ دیا ہوگا، عید کے کپڑے سلائے ہوں گے، رمضان میں سحری کے لیے اٹھ کر سحری کروائی ہوگی، شام کو افطاری کا انتظام کیا ہوگا، عید سے پہلے عید کی تیاری کروائی ہوگی، آپ کی پسند کے جوتے لے کر دیے ہوں گے، ہر طرح کا خیال رکھا ہوگا، پسند کی شادی کروائی ہوگی۔ اور آج تم نے کیا کیا اس ماں کے ساتھ؟ اس بیوہ کو تنہا چھوڑ دیا تڑپنے کے لیے۔ بیوی کے تو ناز و نخرے اٹھائے اور سوچا کہ بس یہی سب کچھ ہے۔ کیا ماں کچھ نہیں ہوتی؟ کیا تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی کہ جس کا شوہر نہ ہو، جس کا جیون ساتھی اس جہاں میں نہ رہے، وہ پہلے ہی پل پل مرتی ہے، اوپر سے تم صدمے پہ صدمہ دیے جا رہے ہو، احسان فراموش ہو گئے ہو۔ کیسے ہو گئے ہو تم لوگ؟ غیرت و حمیت کا جنازہ نکال کر رکھ دیے ہے۔ خدایا، یہ کیسا دور آ چکا ہے؟ احساس لوگوں کے دلوں سے ایسے نکل گئے ہیں جیسے جسم سے روح نکلتی ہے، زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، خون سفید ہو گئے ہیں۔ خدایا رحم کر ہم پر، ہم اپنی اولادوں کو ایسے دکھ برداشت نہ کر پائیں گے، ہمیں ایسے صدموں سے بچانا، ایسی تکلیف سے محفوظ رکھنا۔